اور کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ تک نہیں رہا، بلکہ پورے 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھی اس صبر آزما مصیبت میں مبتلا رہے، اور ان بے رحموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر بھی ضرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچا سکے۔ اگر ایسا کرتا ہوا کوئی پکڑا جاتا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی۔ ان ساری پابندیوں کے باوجود کئی ایسے نیک دل لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان میں حشام بن عمر سر فہرست تھے، جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک بار 3 اونٹ سامان خوراک کے لدے ہوئے شیب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کو پتہ چل گیا۔ صبح سویرے سب اکٹھے ہو کر ان کے گھر پہنچے اور انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر وہ 1-2 لدے ہوئے اونٹ لے کر وہاں پہنچائے۔ کفار کو پھر پتہ چل گیا۔ اب تو انہوں نے لان تان کی بوچھاڑ کر دی، اور بعض نے تو ان کو قتل کرنے کے لیے تلواریں نیام سے باہر نکال لی۔ آخر ابو سفیان کی مداخلت سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی، اور یہ غلہ اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل کڑک کر بولا، پتہ چل گیا کہ قوم کے متفقہ فیصلے کے خلاف تم یہ گندم بنو ہاشم کو پہنچانے کے لیے لے جا رہے ہو۔ میں یہ گندم اس وقت تک تمہیں آگے نہیں لے جانے دوں گا جب تک میں تمہیں مکہ میں لے جا کر رسوا اور ذلیل نہ کروں۔ یہ تو اور میں ابھی ہو رہی تھی کہ اچانک ابو البختری وہاں آ گیا۔ اس نے ابو جہل کو کہا کہ تمہیں اسے روکنے کا کیا حق ہے؟ ابو جہل نے کہا، یہ گندم لے کر بنو ہاشم کے پاس جا رہا ہے، میں اسے کیوں نہ روکوں؟ ابو البختری نے کہا، اس کی پھوپھی خدیجۃ الکبریٰ، اس کی گندم اس کے پاس تھی، یہ اسے پہنچانے جا رہا ہے، تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں، اس کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ ابو جہل نے اس کی بات نہ مانی۔ تلخ کلامی بڑھتی گئی۔ کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس کے پاس پڑی تھی۔ ابو البختری نے اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ اس سے خون بہنے لگا، پھر اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر اسے خوب مارا۔ یہ طویل محاصرہ حضور کے لیے اور حضور کے خاندان کے لیے بے حد تکلیف دینے والا تھا۔ بعض اوقات درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھرا کرتے تھے۔ بلکتے ہوئے معصوم بچے اس قدر زور و شور سے روتے کہ ان کے رونے کی آواز گھاٹی سے باہر دور دور تک سنائی دیتی۔ ان مصیبتوں کے باوجود نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کے اندر کوئی لچک پیدا ہوئی، اور نہ کسی دوسرے ساتھی نے کسی کمزوری کا اظہار کیا۔ رحمت عالم پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے۔ یہ محاصرہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا اور 3 سال کے طویل عرصے تک بڑی شد و مد سے جاری رہا۔ اب یہ محاصرہ ختم کیسے ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال خالق کائنات نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ظلم و ستم کی اس دستاویز کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محصور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر لی۔